السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیپو جینتی یعنی ٹیپو سلطان کی پیدائش کا دن، اس میں ہر شخص کو خوشی ہونا چاہیے، صرف مسلمان کو نہیں، ہر مذہب والے کو خوشی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی سرزمین میں حضرت ٹیپو سلطان جیسا انسان پیدا فرما کر ہندوستان کے اوپر احسان کیا اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے جنگ کیے، انگریزوں کے فتنے کو سب سے پہلے پہچاننے والے حضرت ٹیپو سلطان، انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان، بھلے سے شہادت کا جام نوش فرما کر شہادت اپنی جان دے کر ہندوستان کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے والوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جینتی کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ٹیپو جینتی سے ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے۔ ہر شخص ٹیپو سلطان کی جینتی مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، لیکن تمام ٹیپو جینتی منانے والوں سے میں ایک درخواست اور بھی کرتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان جیسا کردار اپنائیں، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلیں، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کو اپنے سینے میں رکھ کر چلیں، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان اللہ کا وہ شیر ہے جس کا نام سن کر انگریز آج بھی کانپتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی کا نام ہے، آج بھی انگریز کے بچے جب سوتے نہیں تو انگریز بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا سو جا، ٹیپو آ جائے گا بول کر۔ ٹیپو سلطان وہ بہادر شخص ہیں جن کو غلامی پسند نہیں، جن کو چاپلوسی پسند نہیں، جن کو غداروں سے سخت نفرت تھی، وہ ہستی کا نام حضرت ٹیپو سلطان ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کے رگوں میں صحابہ کا خون ہے، حضرت علی کا خون ہے، حضرت علی سے محبت فرمانے والے، صحابہ سے محبت رکھنے والے وہ ٹیپو سلطان ہیں جن کا آج ہم نام لیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تقوی کے ساتھ گزرتی تھی، ٹیپو سلطان کی صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ ٹیپو سلطان وہ ہستی کا نام ہے جنہیں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان وہ شخص ہیں، مسجد بن کر جب اوپننگ کا موقع آیا، جس کی تہجد بھی مس نہیں ہوئی، بلاغت سے لے کر اب تک ایسا کون شخص ہے، تو سب سے پہلے جو شخص نظر آیا اس کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، شہادت کے دن تک حضرت ٹیپو سلطان نفل روزہ رکھے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ بہادر شخص ہیں، انگریز کی مجال تک نہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے، لیکن حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ غدار تھے، جن کی غداری کا نتیجہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، جن کی منافقت کا نتیجہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ میر صادق اور پورنیا پنڈت کی منافقت کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان کو شہادت کا جام نوش فرمانا پڑا۔ اگر آپ قریب کے لوگ منافق نہیں ہوتے تو اور 10-20 سال یا اللہ جتنے سال رکھنا چاہتے تھے تو رکھتے تھے، ہندوستان کا بڑا فائدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب سے محبت کرتے تھے، اپنے مذہب پر تو چلتے تھے۔ ٹیپو سلطان قرآن پر عمل کرتے تھے، ٹیپو سلطان حدیث پر عمل کرتے تھے، ٹیپو سلطان تقوی طہارت کی زندگی کرتے، لیکن انسانیت کی محبت بھی اپنے دل پر رکھ کر چلتے تھے۔ لیکن ساتھ میں رہنے والے جب منافقت پناہ کرے تو حضرت ٹیپو سلطان جام شہادت نوش فرماتے ہیں اس ملک کے لیے۔ ٹیپو سلطان وہ شخص ہیں، اپنے ساتھیوں کو درس دیا کرتے تھے، موقع آ جائے یہ دیش کی حفاظت کے لیے جان بھی دینا ہے تو جان دینا چاہیے۔
صرف 10 نہیں، اس کے بعد خود کی جان اس دیش کے لیے دینے والے کا نام حضرت ٹیپو سلطان۔ ہمیں خوشی ہے جب ٹیپو سلطان جینتی آتی ہے، لیکن ہم جب ٹیپو سلطان جینتی بناتے ہیں تو ہم حضرت ٹیپو سلطان کی ان اخلاق کو، ان تقوی کو اپنی زندگی میں اتاریں ہیں۔ صرف نام لینے سے، جینتی بنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حضرت ٹیپو سلطان کے اخلاق کو، عادت کو، ان کے صفات کو ہمارے اندر اتاریں۔ جب آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، آپ جھوٹ بول کر بھی ٹیپو جینتی بنائیں گے، آپ کسی کو دھوکہ دے کر بھی ٹیپو جینتی بنائیں گے، آپ لوگوں کا مال کھا کر بھی ٹیپو جینتی بنائیں گے، نام و نمود کے لیے آپ بڑے سے بڑا جلسہ کریں گے، تو ایسے ٹیپو جینتی سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ ٹیپو جینتی کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات، ان کی ہمت، ان کی جو وفاداری تھی دیش کے لیے، وہ اپنے سینے میں بھرے۔ ٹیپو جینتی کر کر اپنے آپ کا نام بنانے سے نہیں، ٹیپو جینتی کر کر میں بھی ٹیپو جینتی کریا بول کر نہیں، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، جھوٹ، دھوکہ، بخس اپنی زندگی سے نکالو۔ ٹیپو سلطان اللہ کا وہ شعر ہے، تمہیں جینتی مناؤ یا نہ مناؤ، حضرت ٹیپو سلطان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر کر ہے، ان کی عزت آسمانوں جیسی ہے۔ کوئی ان کے خلاف، ان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، وہ تھوک اس کے صورت پر پڑے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان وہ ستارہ ہے، جس کی طرف کوئی تھوکے گا، وہ تھوکنے والے کے اوپر پڑے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان وہ شخص ہیں، انگریز کی بولتی بند کر دی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں، اپنے بچوں کو اس دیش کے لیے قربانی دینے تیار کرے تھے، اس دیش کے لیے ان کے بچوں کو تک تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ہستی کا نام حضرت ٹیپو سلطان۔ مساجد کی حفاظت کرنے والے ٹیپو سلطان تھے، بلکہ مندروں کی حفاظت کرنے والے، چرچ اور کئی جو بھی مذہب کے عبادت گاہ ہیں، ان کی سب حفاظت کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان تھے۔ قوم کی حفاظت کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان۔ میں اس ویڈیو سے آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں، جو حضرت ٹیپو سلطان کا چاہنے والا ہے، جو حضرت ٹیپو سلطان کی جینتی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ حضرت ٹیپو جیسے اوصاف اپنے اندر جذب کرے، حضرت ٹیپو جیسے نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرے، حضرت ٹیپو جیسا تقوی اختیار کرے، دھوکہ، بغض اپنی زندگی سے نکالے، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے کردار کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے، تب انشاءاللہ یہ دیش بھی آباد ہوگا، قوم بھی آباد ہوگی، اپنے گھر بھی آباد ہوگی۔ کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان وہ شخص ہیں جن کو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ٹیپو سلطان کا نام تو لے رہے ہیں، افسوس، صد افسوس، لیکن حضرت ٹیپو کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ ٹیپو کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سنتوں کو پابندی سے عمل کرتے ہوئے گزارے، اللہ کا خوف طاری تھا۔ قریشیون نسل تھے حضرت ٹیپو سلطان، اس دین کے خاطر اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو فدا کر دیے، اس دیش کے خاطر، اس دیش کے لیے اپنے گھر کنبے کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ لڑے۔ حیدر علی بھی انگریزوں سے جنگ کیے، ٹیپو سلطان بھی انگریزوں سے جنگ کیے، پھر ان کے اولاد بھی کی، ان کے اولاد کو بھی تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ٹیپو سلطان، ان کے ابا اور ان کے اولاد پوروں کی یہی تمنا تھی کہ یہ دیش انگریزوں سے آزاد ہو جائے، انگریزوں سے آزاد ہو جائے۔ حضرت ٹیپو سلطان ہمیشہ سفر کرتے تھے، کہیں ادھر دیش کو کوئی انگریز بد نظر سے دیکھتا تو اس فوج کا مقابلہ کرتے، کبھی ادھر کوئی انگریز بد نظری سے ہندوستان کو دیکھتا تو ٹیپو سلطان اس کا مقابلہ کرتے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کی وفا کا نام ہے، ٹیپو سلطان ہندوستان کی حفاظت کا نام ہے، ٹیپو سلطان ملک کی حفاظت کرنے والے انسانوں میں سے ایک انسان تھے، جو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین کے لیے جو قدم اٹھائے، ان کا نام حضرت ٹیپو سلطان ہے۔ جو دیش کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھائے، وہ حضرت ٹیپو سلطان ہے۔
انگریزوں کی چال کو سب سے پہلے سمجھنے والوں میں سب سے پہلا نمبر حضرت ٹیپو سلطان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی مزار کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت تک صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ٹیپو سلطان جیسے جذبات عطا فرمائے، ٹیپو کی زندگی جیسے ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔